الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد الصلاة کے بعد انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام سامعین دی وقار حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بصد عجز و انکساری کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی. اللہ تعالی ان ساعتوں کے توفیل سے ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان لمحات کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی خطاؤں کو بھی معاف فرمائے، اور ہمارے تمام نیک اعمال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ایک طویل سلسلے کے بعد آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا کہ جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا اہم کام، جس کو ہم تبلیغ دین کے نام سے جانتے ہیں، اس اہم کام کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے کندھوں پر عائد فرمائی ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر موجود ہیں، جس میں سے ایک خاصیت ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ اقرار کیا اس بات کا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ساری زندگی استقامت کے ساتھ اپنے اس قول پر، اپنے اس اقرار پر قائم اور دائم رہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ ان پر ملائکہ کا نزول فرماتا ہے، جو اللہ کی رحمت لے کر، اللہ کی جانب سے اس کے عنایات لے کر اس بندے کے پاس آتے ہیں. اللہ تخافوا، اور فرمایا کہ سنو، نہ ان کو دنیا میں کسی قسم کا خوف ہوگا، ولا تحزنوا، اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، کہ نہ وہ دنیا میں غمگین ہوں گے، نہ ان کو آخرت میں کسی قسم کا ملال ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے بارے میں ہے جو استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو بیان کردہ تعلیمات ہیں، جو اللہ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر نہ صرف یہ کہ اپنے قول اور فعل کے ساتھ گامزن رہتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ استقامت کے ساتھ ساری زندگی اسی پر قائم بھی رہتے ہیں. اور یہ استقامت، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کی آخری منزل کہلاتی ہیں.
اس لیے کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ انسان جب نیکوکار بن جائے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے، یہ تو اس کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے، لیکن استقامت اس چیز کا نام ہے کہ انسان پھر آنے والی تمام زندگی اس تقوی اور پرہیزگاری پر قائم بھی رہے۔ اصل مشکل منزل یہی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت یہ کرامت سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ ہم جسے کرامت بزرگی سمجھتے ہیں نا، اولیاء کاملین جو اللہ کے نیک بندوں کی ذات سے ایسے فعل کا صدور ہونا کہ جو ہماری عقل میں نہ سما سکے، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں، اور ہماری نظر میں کرامت ایک بڑی چیز ہے۔ لیکن علماء کاملین فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کے ساتھ دین اسلام پر قائم رہنا، فرمایا کہ یہ کرامت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ طویل سلسلہ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان سے جس کی ابتدا ہوئی، اور ایک کے بعد ایک ہر ایک نے اپنے اپنے ذاتی استطاعت کے مطابق دین اسلام کو آگے بڑھانے میں ذاتی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں اپنے اپنے کردار کو نبھایا ہے۔ اور رجب کا یہ مہینہ جس عظیم ہستی کے نام سے بھی موسوم ہے، اس کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں ذاتی طور پر جو میرا ایک مزاج ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کرامات، فضائل، ان چیزوں کو کم فوکس کرتا ہوں، اور اصل چیز جو بزرگوں کی تعلیمات ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار ہے، اس پر میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں سمجھنا انہی چیزوں کو ہے۔ صرف کرامات بیان کر دینا، صرف فضائل سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا بلند کر دینا، یہ ایک محبت کرنے والے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے نیک بندوں سے، جو اللہ کے محبوبین ہیں، جو اللہ کی عنایات اور اللہ کے انعامات کے مستحق بندے ہیں، ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے کردار میں، اپنے افعال میں، اطاعت میں ان لوگوں کی جب تک پیروی نہ کرے، اس وقت تک انسان صحیح محبت کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلی دعا بیان ہی اس طور پر کی گئی ہے۔ ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ پھر ہدایت کس طریقے سے بیان فرماتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا تیری بارگاہ میں کرتے ہیں کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے، اللہ کے محبوبین بندے، اور اللہ کے جو معزز اور مقرب بندے وہی ہیں جو استقامت کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کا تابع ہو جائے، جو اپنے معاملات کو اپنی خواہش کے مطابق اپنے نفس کے تابع کر لے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انہی اولیاء کاملین کی ایک لسٹ میں ایک ایسا نام بھی ہے کہ آج اگر یہ جملہ میں کہوں تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو میں صرف اپنی عقیدت اور محبت کی وجہ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت اور آثار و قرائن اس بات پر مبنی ہے کہ آج بر صغیر میں 90 سے 95% آج مسلمانوں کی جو آبادی ہے، ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان کرنے والے، جن کے دستہ حق پر جو ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے اور ان کی لڑی سے آج الحمدللہ ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو آنکھ کھولتے ہی ہمارے کانوں میں آذان اور اقامت کی آوازیں گونجنے لگیں۔ تو یہ جو ایک طویل سلسلہ مسلمانوں کا ہم تک پہنچا ہے، تو جن عظیم ہستی کے دستہ حق پر دین اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے،
وہ ایک ہی شخصیت ہے، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلطان الہند، اور آپ کو سلطان الہند کا لقب آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس سے ملا ہے۔ یہ کوئی وہ لقب نہیں کہ جو صرف کتابوں میں مشہور ہے، بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور ایک روایت کے مطابق تو خواب میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کا نام نامی معین الدین آپ کا نام، جو لفظی معنی کیا ہے معین کے؟ مددگار، معین الدین، دین کی مدد کرنے والا۔ اب دین کی مدد آپ جانتے ہی ہیں کہ دین اصل میں اللہ کا بیان کردہ ہے، اور حقیقت میں ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے یہ دنیا اسباب کے تحت بنائی، قوت اور اس کے پیچھے جو قدرت کار فرما ہوتی ہے وہ حقیقت میں رب کی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے یہ دنیا چونکہ مسبب اسباب کی دنیا بنائی تو اسباب کی اہمیت کو جاننا یہ ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال کہ انسان کو پیدا کرنے والی ذات بھی رب کی، لیکن مرد اور عورت کا ملاپ جب تک نہ ہو انسان دنیا میں نہیں آتا، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اور جس کی عظیم مثال حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، یہ دو ہستیاں، اور اس کے بعد تیسری ہستی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی۔ دو ہستیاں تو ایسی ہیں کہ جو بغیر باپ بغیر ماں کے اللہ تعالی نے پیدا فرمائی، اور تیسری ہستی وہ بغیر باپ کے پیدا کی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے، لیکن دنیا چونکہ اسباب کے تحت اللہ تعالی نے بنائی تو ان عظیم ہستیوں کا نام لینا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کے احسان کو یاد کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر بندہ صرف اس آیت کو سمجھ لے تو ہر اللہ کے نیک بندے کا، ہر اللہ والے کا احترام بندے پر لازم ہو جاتا ہے۔ آپ جان لیجئے کہ اللہ کا نیک بندہ ہی اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی جو تعلیمات ہیں، بیان کردہ تعلیمات ہیں قرآن کی، سنت کی، جو شخص بھی اس پر عمل کر رہا ہو، صحیح انعام یافتہ بندہ کہلانے کا حقدار وہی ہے۔ خواجہ خواجگان حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ہستی، آپ کا شمار ایک کامل بزرگوں میں ہوتا ہے۔ کرامات تو آپ کی بہت ساری، فضائل بھی آپ کے بہت سارے ہیں، لیکن آپ کی جو دو تین چیزیں خاص طور پر میں بطور خاص یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں اجمیر شریف آ کر دین اسلام، اگر سیرت کے حوالے سے تاریخی پس منظر آپ دیکھیں تو دو وجوہات سے، دو دور ایسے ہیں کہ جب دین اسلام کسی نہ کسی اعتبار سے یہاں ہندوستان میں پہنچا۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سفیر اسلام محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے دین اسلام پہنچا سندھ میں۔ اس کے بعد پھر ایک طویل سلسلہ چلا، تقریباً 300 سال کا عرصہ ہے۔ اب 300 سال کے عرصے کے بعد پھر دوسری مرتبہ جو دین اسلام کا پرچم، دین اسلام کی روشنی لے کر جو ہندوستان میں آئے، وہ کون ہیں؟ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو سندھ میں، ہندوستان میں دین اسلام کی شمع لے کر آئے، اور جن کی محنت سے دین اسلام لوگوں کے دلوں میں پھیلنا شروع ہوا۔ لیکن یہ تو وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے ظاہری اعتبار سے لوگوں کو فتح کیا، لیکن باطنی اعتبار سے جس عظیم ہستی نے فتح کیا وہ حضور خواجہ غریب نواز ہیں۔ اور آپ کے دست حق پر آپ جب نظر کرم کسی پر کرتے تو اس کے دل کی حالت بدل جایا کرتے، اور آپ نے تلوار کے زور سے نہیں بلکہ وہ اخلاق حسنہ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیکر ہے، وہ اخلاق حسنہ جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیارے آپ اخلاق حسنہ کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز وہی اخلاق حسنہ لے کر اجمیر شریف آئے جو اخلاق حسنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔
آپ نے تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنی نرم گفتگو کے ذریعے اور دین اسلام کا پیکر بن کے. یاد رکھیے کہ تربیت کا ایک عظیم پہلو، تبلیغ کا ایک عظیم پہلو جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، یہاں پر بھی میں کروں کہ تربیت اور تبلیغ کا ایک عظیم پہلو کیا ہوتا ہے کہ انسان اسی کی بات سے متاثر ہوتا ہے کہ جو خود لفظی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی مشابہت رکھتا ہو. یعنی جو بات وہ کہہ رہا ہے عملی اعتبار سے وہ بات اس کے کردار میں افعال میں ہو بھی، اسی انسان کی بات دوسرے انسان کو متاثر کر دی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے ایسے عظیم پیکر تھے کہ آپ جب کسی سے گفتگو فرمایا کرتے، تبلیغ دین کی تعلیمات جب لوگوں تک پہنچایا کرتے تو لوگ متاثر ہو کر دین اسلام قبول کرتے. وجہ کیا تھی کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ہی 40 سالہ جو زندگی گزاری، آپ نے لوگوں کے منہ سے کہلوایا کہ میں صادق اور امین ہوں. آپ نے خود کسی کو نہیں کہا کہ مجھے صادق اور امین کہا کرو، بلکہ آپ نے اپنا کردار ایسا پیش کیا. اسی لیے تربیت کا ایک عظیم پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تک خود کامل نہ ہو، خود با کردار نہ ہو، انسان ہزاروں لوگوں کو تبلیغ کرتا رہے لیکن اس تبلیغ کا اثر لوگوں کے دلوں میں نہیں پڑتا. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاکھوں افراد کو دار اسلام میں داخل کیا، اور ان افراد کو دار اسلام میں داخل کیا کہ جب آپ اجمیر شریف گئے، جو لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے لیکن آپ کا حسن اخلاق، آپ کی جو پیاری تعلیمات تھیں، اسلام کی تعلیمات تھیں، ان تعلیمات سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر جو آپ کے دشمن تھے وہی دین اسلام میں داخل ہو گئے. اور پھر اللہ کا ایک قانون یہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مثال ہمارے سامنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن جو لوگ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام میں داخل فرمایا، ان کے لیے ہدایت لکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں سے دین کا کام بھی لیا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کئی ایک ایسے جو دار اسلام میں داخل ہونے سے قبل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے دشمن نے، جس میں سے سب سے بڑھ کر اگر میں مثال دوں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو آپ کی جان کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن جب اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی اور آپ دین اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ تعالی نے آپ کی ذات سے دین اسلام کا ایک عظیم کام لیا. یہی مثال بزرگان دین کی بھی ہے کہ جو بزرگوں کی جان کے دشمن ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو ہدایت عطا فرما دے تو اللہ کا پھر یہ قاعدہ کلیہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انہی لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو دشمن ہوا کرتے ہیں، جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کی صحبت میں آتے، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوتے، دین اسلام میں داخل ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی لوگوں سے ایک عظیم کام بھی لی. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تقریباً حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے، اور تقریباً آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال آپ نے اپنے مرشد کی صحبت میں گزارا، اور طویل عرصے تک جو ہے وہ اپنے مرشد کامل کے ساتھ آپ سفر میں بھی رہے، اور کئی بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بھی آپ تقریباً 50 سے 60 دن کے عرصہ آپ نے حضور غوث العظم کی صحبت میں بھی گزارا ہے. پھر آپ کی سیرت میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا رشتہ بھی لگتا ہے، رشتہ داری بھی. ایک روایت کے مطابق اگر ایک لڑی سے آپ چلے تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خواجہ غریب نواز کے ماموں لگتے. ٹھیک ہے، اس طرح آپس میں رشتہ داری بھی لگتی، یعنی زمانہ ایک ہے، بتانے کا مقصد یہ. اور پھر انسیت اور محبت. اور پھر جب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجد کی حالت میں، اس خاص کیفیت میں جب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلہ کشی میں مصروف تھے. جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو آپ نے اسی کیفیت میں یہ اعتراف ایک جملہ ایک اپنی زبان حال سے کہا
کہ میرا سر کیا، میری آنکھیں، میری گردن، میرے دل پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے دین کا کام لیا ہے وہ کسی بیان کا محتاج نہیں، اس لیے کہ آپ معین الدین صرف نام سے ہی نہیں بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آپ کو معین الدین کا جو لقب ملا اس کی ایک مثالی صورت بھی ہیں آپ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی معاونت کرنے والا جو ایک لفظی نام تھا اس کا عملی ثبوت آپ نے کس طرح دیا کہ لاکھوں افراد تک آپ نے دین اسلام کی روشنی پہنچائی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اصل طریقہ کار بھی یہی۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرامات فضائل بہت مشہور ہیں اور اکثر کرامات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک جو سب سے بڑی کرامت جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، آج ہم اس کرامت سے بڑے دور ہیں۔ ایک چیز جو خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائی، دین اسلام پر استقامت، دین کی اطاعت، یہ آپ ہر آنے والے کے لیے اپنی نصیحات میں سب سے بڑھ کر پہلی نصیحت آپ کی یہی ہوا کرتی ہے کہ دین کی اطاعت فرما برداری آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم پر لازم ہے۔ اور دوسرا آپ کا ایک وتیرہ کیا ہوا کرتا، آپ ارشاد فرماتے کہ نماز دین کا ستون ہے، جو حدیث مبارکہ میں آپ حدیث کی تشریحات بیان فرماتے کہ نماز دین کا ستون ہے، فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو لازم پکڑ لو۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو پورے کردار کی بات کریں، آپ کے پورے حالات زندگی کی بات کریں تو نماز، روزہ، یہ جو دین اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، آپ نے ان کو ایسا لازم و ملزوم کر لیا تھا اپنی ذات سے کہ آپ ان سے الگ نظر نہیں آتے۔ بزرگوں کی اصل تعلیمات یہی ہوا کرتی جو میں نے شروع میں عرض کی، بزرگ وہی تعلیمات دیا کرتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہوا کرتی ہیں۔ آج کوئی بزرگ اگر قرآن سے ہٹ کر تعلیم دے، سنت سے ہٹ کر تعلیم دے، یا یہ جملہ بولتا ہوا نظر آئے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سب سے زیادہ بدبخت انسان ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کے دامن کو بچائیے، ایسے لوگوں سے اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی خوبصورتی جو اپنے کردار میں آپ نے کر کے دکھائی، آپ نے شریعت اور طریقت کا بہترین امتزاج جو آپ کی ذات اقدس میں تھا وہی آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم دی۔ آج کوئی بھی شخص اگر بزرگوں سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بزرگوں کی اصل تعلیمات ہیں کیا۔ آج ہم اپنے برے کردار کی وجہ سے، اپنی بدعملی کی وجہ سے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ بزرگوں کو کس طرح بدنام کرتے ہیں؟ اگر واقعی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی محبت کرنے والا ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک چمکتا دمکتا ستارے کی مانند ہیں۔ کیسے کہ دین اسلام کی تبلیغ میں آپ نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ہر چشتی ایک تو وہ چشتی ہے نا کہ جو آپ کے سلسلے میں داخل ہے، ہر محبت کرنے والا بھی چشتی اس طرح کہلائے گا کہ وہ آپ سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس دین کی تبلیغ میں آپ نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی، آج ہم سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے۔ آج ہم ان کے نام پر قوالی کی بڑی بڑی محفل کروا لیتے ہیں، ان کے نام پر لنگر خوانی بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کی تعلیمات کو جو ان کا ایک عظیم مقصد وہ لے کر اجمیر شریف آئے؟ کارناموں کی فہرست تو میں نے ابھی بیان ہی نہیں کی، بڑی عظیم فہرست ہے کارناموں کی۔ آپ نے باقاعدہ 6 مہینے تک بر صغیر، چونکہ آپ کی مادری زبان اردو نہیں، ہندی نہیں، آپ نے باقاعدہ یہاں پر آنے سے پہلے ایک عرصہ دراز تک صرف یہاں کی زبان سیکھی۔ کس وجہ سے؟ کہ اپنا نام پیدا کر سکیں، یا مال بٹور سکیں لوگوں سے، یا لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر سکیں؟ نہیں، بلکہ وہ پیغام، وہ تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دین کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس تعلیمات کا چراغ ہر مسلمان کے دل میں روشن کر سکیں۔ لیکن آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں، ہم ایک طرف محبت کا دم بھرتے ہیں، ایک طرف ہم خواجہ خواجہ کرتے ہیں، ایک طرف ہم قوالی کی محفل کرتے ہیں،
لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم ان کی تعلیمات سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ کبھی بھی نہیں ہوا کرتا۔ محبت کا اصل تقاضا وہی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے تم اس دعوے میں کمزور رہو گے۔ یہ قاعدہ کلی اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اور بزرگوں کی اصل تعلیمات کیا ہوا کرتی ہیں کہ وہ انسانوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتے ہیں۔ بزرگوں کی تعلیمات آپ دیکھ لیجیے، جو بزرگ بھی اس مقصد پر کام کر رہا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اگر بزرگ اپنے اس مقصد سے ہٹا ہوا ہے، وہ کتنی بڑی جبہ اور دستار کا مالک ہو، کتنی ہی بڑی خانقاہ کا مسند نشین ہو، وہ ہماری جوتیوں کی خاک ہونی چاہیے۔ آپ اپنا معیار محبت اس بات کو بنائیں کہ آپ کی محبت کا معیار قرآن و حدیث ہونا چاہیے۔ ہم عقیدت کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں، شخصی محبت میں ہم مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شخصی محبت نے یقین جانیے ہمیشہ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ صرف ایک ہی شخصیت کی محبت ہے جو انسان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ شخصی محبت کے پیچھے کبھی نہ جائیے۔ محبت کا معیار ہمیشہ الحب للہ والبغض للہ کے قانون کے تحت رکھا کریں۔ کسی جبہ اور دستار والے، کسی بڑی خانقاہ والے کے نام سے کبھی متاثر نہ ہو۔ ہمیشہ معیار کیا رکھیں کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ یہ قرآن و سنت کا کتنا تابع ہیں، یا قرآن اور سنت کا کتنا کام کر رہا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ بڑی بڑی خانقاہ آپ دیکھ لیجئے۔ میں خود اجمیر شریف کی مثال خون کے آنسو روتے ہوئے اس طور پر دینا چاہوں گا کہ کتنے عظیم بزرگ کی خانقاہ ہیں، لیکن آپ اور مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر کوئی عظیم دینی درسگاہ موجود ہے؟ اس عظیم خانقاہ میں، اس عظیم ہستی کے پہلو میں کوئی ایسا تعلیمی ادارہ موجود ہے کہ جو ان کی تعلیمات یا ان کے پھیلائے ہوئے مشن، جو انہوں نے ایک عظیم مشن تیار کیا ہے، اس مشن پر کام کیا جا رہا ہے؟ نہیں کیا جا رہا۔ یہ ہمارے افسوس کا مقام ہے۔ آج ہمارا زیادہ تر پیسہ صرف محافلوں پر خرچ ہوتا ہے، حقیقت میں تعلیمات کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ آج حال یہ ہے مدارس کا، کئی مدارس کا حال، چونکہ ہم خود مدارس سے وابستہ ہیں نا، تو اسی لیے ہمیں اس خستہ حالی کا علم ہے۔ کئی مدارس میں بیٹھنے کے لیے چٹائیاں نہیں ہوتی، پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اہل ثروت قوالی کے نام پر، محافل کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ عظیم جانیے کہ یہ لاکھوں روپے آپ کا خرچ کرنا یہ ان بزرگوں کی تعلیمات کا حاصل نہیں ہے۔ آپ کا لاکھوں روپیہ، بلکہ ایک روپیہ بھی اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ نے ان کے مقصد میں خرچ کیا ہے تو پھر آپ صحیح محبت کہلانے والے کہلائیں گے۔ ہم نے آج ان کے مقاصد کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم ان کے صرف نام کو کیش کر رہے ہیں۔ اپنی جبہ اور دستار بچانے کے لیے، اپنی مسند بچانے کے لیے صرف ان کے نام لے کر لوگوں کے اپنے قریب کیے ہوئے ہیں۔ اور لوگوں کی ضعیف الاعتقادی کا بھی کیا کہنا ہے کہ لوگ جہاں ہجوم دیکھتے ہیں وہاں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ جم غفیر حضور خواجہ غریب نواز کی ہی میں اگر بات کروں نا، کہ آپ کتنے عظیم بزرگ ہیں، لیکن آپ کے خلفاء کی تعداد کتنی؟ کم و بیش 20 کے اندر 17 کے قریب، جو نام میں نے پڑھے وہ بمشکل 17 کے قریب ہیں۔ اور میں اس بات پر حیران ہوا کہ کتنے عظیم بزرگ ہیں، لیکن خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ بات صرف اتنی سی یہ سمجھنے کے لیے کہ جم غفیر رش اس بات کی علامت نہیں ہوتا کہ یہ سب لوگ حق پر ہیں۔ حق کی علامت وہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ قرآن و سنت کے ترازو پر تولا کریں۔ جب ہم قرآن سنت کے ترازو پر ہر شخص کو تولیں گے تو پھر اندر سے آواز آئے گی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تو تول لے۔ پھر انسان خود بخود اپنے آپ کو جب تولے گا تو سب سے زیادہ خرابی اس کو اپنے کردار میں نظر آئے گی، اور جب اپنے کردار میں نظر آئے گی تو انسان پھر اس کو صحیح کرنے میں اتنا محو ہو جائے گا کہ دوسروں کی خرابیوں کو ڈھونڈنا چھوڑ دے گا۔ اصل بزرگوں کی تعلیمات یہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.